کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں کوئی ایک شخص اتنا اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ آج دنیا میں اس کے کروڑوں زندہ رشتہ دار ہوں؟ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی بہت با اثر کردار چنگیز خان اور اس کی جو حیران کن جینیاتی میراث ہے اس پر ایک گہری نظر ڈالنے والے ہیں۔ یہ معلومات ہمیں ملی ہیں رابی مچل کے ایک مضمون سے جو ہسٹورک مسٹریز ویب سائٹ پر شائع ہوا۔ عنوان ہے جنگس خان اینڈ ہز 16 ملین لیونگ ریلیٹیوز۔ جی بالکل، اور آج ہم صرف اس دعوے کو دہرائیں گے نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو سائنس ہے، جو تاریخ ہے اور اس کے جو آپ کہہ لیں گہرے مطلب ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر کیسے ایک شخص کا جینیاتی اثر اتنا پھیل سکتا ہے، اور یہ دریافت ہمیں تاریخ، طاقت اور انسانی آبادیوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی تہہ میں چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس تحقیق سے جس نے یہ ساری بات شروع کی۔ سن 2003 کی بات ہے۔ سائنسدان ایشیائی مردوں کے جینز کا مطالعہ کر رہے تھے اور انہیں کچھ غیر متوقع ملا۔ جی ہاں، وہ ایک بہت اہم تحقیق تھی، امریکن جرنل آف ہیومن جینیٹکس میں شائع ہوئی۔ سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم تھی جو پورے ایشیا میں مختلف آبادیوں کے مردوں کے وائی کروموزوم کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں، وائی کروموزوم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تقریباً ویسے کا ویسا ہی باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، تو اس لیے یہ باپ کی طرف سے جو نسل چلتی ہے یعنی پدری نسب، اسے صدیوں بلکہ ہزاروں سال پیچھے تک دیکھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اچھا، تو یہ وائی کروموزوم گویا ایک طرح کی خاندانی نشانی ہے جو باپ سے بیٹے کو ملتی ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ تو جب سائنسدانوں نے وسطی ایشیا کے ایک بڑے علاقے کے نمونے دیکھے، اور یہ علاقہ تقریباً وہی ہے جو کبھی منگول سلطنت کی سرحدیں تھیں، تو وہ مردوں کے وائی کروموسوم میں ایک خاص جینیاتی مارکر جسے ہیپلو گروپ کہتے ہیں، اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حیران کیوں؟ کیا خاص تھا اس میں؟ خاص یہ تھا کہ یہ مارکر اس علاقے کی 16 مختلف آبادیوں میں بہت ہی زیادہ عام تھا، مطلب غیر معمولی طور پر عام تھا۔ غیر معمولی طور پر عام؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کتنے لوگوں میں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان آبادیوں میں اندازہ لگائیں تقریباً 8% مردوں میں یہی مخصوص وائی کروموسوم پایا گیا۔ 8%؟ یہ تو بہت زیادہ لگتا ہے۔ جی ہاں، اور جب انہوں نے حساب لگایا تو یہ تعداد آج کے زمانے میں تقریباً 1,60,00,000 مرد بنتی ہے۔ 1,60,00,000؟ ارے، یعنی 16 ملین؟ جی، 16 ملین مرد جو ایک ہی مشترکہ جد کی نسل سے ہیں، اور یہ جد امجد اندازاً کوئی 900 سے 1,000 سال پہلے زندہ تھا۔ 1,60,00,000؟ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ اتنے سارے لوگ آج دنیا میں، اور وہ سب ایک ہی شخص کی اولاد جو 9 صدیاں پہلے تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب کیا یہ بس ایسے ہی ہو گیا، اتفاق سے؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے نا، اور تحقیق کہتی ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں لگتا۔ جس علاقے میں یہ جینیاتی مارکر پھیلا ہوا ہے اور جس زمانے کا اندازہ لگایا گیا ہے اس مشترکہ جد کے لیے، وہ سیدھا سیدھا منگول سلطنت کے عروج اور خاص طور پر چنگیز خان کے دور سے ملتا ہے۔ اچھا، چنگیز خان جو غالباً 1162 سے 1227 تک؟ جی بالکل۔ تو سائنسدانوں کا خیال یہی ہے کہ وہ مشترکہ جد بہت ممکنہ طور پر خود چنگیز خان تھا۔ تو یہ تحقیق براہ راست چنگیز خان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ شواہد تو بہت مضبوط ہے۔ دیکھیں، 100% یقین سے کہنا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس چنگیز خان کا کوئی تصدیق شدہ ڈی این اے تو ہے نہیں۔ ظاہر ہے۔ مگر سارے حالات قرائن وہ اسی نتیجے پر پہنچاتے ہیں۔ چنگیز خان اور اس کے بیٹوں نے تاریخ کی سب سے بڑی ایک ساتھ جڑی ہوئی زمینی سلطنت قائم کی۔ ان کی فتوحات کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کا جو سماجی اور سیاسی اثر تھا وہ تو بے مثال تھا۔ ٹھیک ہے، سلطنت بہت بڑی تھی، طاقت بھی بہت تھی، لیکن صرف فتوحات سے یا سیاسی طاقت سے کسی کی نسل اتنی زیادہ کیسے پھیل سکتی ہے؟ مضمون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اتنا بڑا جینیاتی پھیلاؤ ہے یہ منگول حکمران طبقے کی شعوری یا شاید نیم شعوری کوششوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، چنگیز خان اور اس کے جانشین اکثر کیا کرتے تھے کہ مفتوحہ علاقوں کے مقامی حکمرانوں کو ختم کر دیتے تھے اور ان کی بیویوں اور کنیزوں کو اپنے حرم میں شامل کر لیتے تھے۔ یہ اس زمانے میں طاقت دکھانے کا ایک طریقہ تھا۔ اوہ، اچھا۔ مضمون میں چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان کی ایک خاص مثال بھی دی گئی ہے نا؟
وہ شاید اس بات کو اور واضح کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ مثال بہت اہم ہے۔ قبلائی خان، جس نے چین میں یوان سلطنت کی بنیاد رکھی، جی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے حرم میں 7,000 عورتیں تھیں۔ 7,000! جی، اور مضمون میں ذکر ہے کہ باقاعدہ ایک نظام تھا جس کے تحت ہر 2 سال بعد خوبصورت اور صحت مند نوجوان لڑکیوں کو چنا جاتا تھا اور حرم میں لایا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ کو پھر ایک خاص مدت کے لیے قبلائی خان کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا تھا، خاص طور پر ان دنوں میں جب ان کے ہاں اولاد ہونے کا امکان زیادہ ہوتا تھا۔ 7,000 عورتیں اور ایک پورا منظم نظام! مضمون تو اسے جینیاتی سلطنت قائم کرنے کی سوچی سمجھی کوشش کہہ رہا ہے۔ یہ تو طاقت اور وراثت کو دیکھنے کا بالکل ہی الگ زاویہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف قبلائی خان کی بات نہیں تھی۔ چنگیز خان کے جو بیٹے تھے، پوتے تھے، ان سب کو وسیع سلطنت کے مختلف حصے ملے حکومت کرنے کے لیے، تو بہت ممکن ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کے طریقے اپنائے ہوں۔ دیکھیں، تاریخ میں طاقتور مردوں، خاص کر حکمرانوں کا بہت ساری اولادیں پیدا کرنا تو عام بات رہی ہے، لیکن منگولوں کے معاملے میں جو اس کا پیمانہ تھا اور جس طرح یہ جغرافیائی طور پر پھیلا، وہ غیر معمولی تھا۔ وہ صرف زمین فتح نہیں کر رہے تھے، وہ ایک طرح سے جینیاتی طور پر بھی اپنی چھاپ چھوڑ رہے تھے۔ یہ سمجھنا پھر بھی تھوڑا مشکل ہے کہ صرف چند نسلوں میں تعداد لاکھوں تک کیسے پہنچ گئی؟ مطلب ریاضی کیسے کام کرتی ہے یہاں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسانی آبادی کیسے بڑھتی ہے۔ ضرب لگتی ہے نا؟ جی، فرض کریں ایک شخص کے 5 بیٹے ہیں جو زندہ رہتے ہیں اور آگے نسل چلاتے ہیں۔ جی، ٹھیک، ٹھیک ہے، پھر ان 5 کے بھی 5 بیٹے ہوتے ہیں، تو اگلی نسل میں کتنے ہوئے؟ 25 پوتے۔ 25۔ پھر ان 25 کے بھی 5 بیٹے ہوں تو تیسری نسل میں 125 پڑپوتے ہو گئے۔ اچھا، یہ تو تیزی سے بڑھ رہی ہے تعداد۔ جی، یہ تعداد ہر نسل کے ساتھ تیزی سے بڑھتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر ایک حکمران کے درجنوں بیٹے ہوں اور وہ بیٹے بھی طاقتور ہوں اور ان کے بھی درجنوں بیٹے ہوں، تو 900 سال کا عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ اس میں یہ تعداد لاکھوں کروڑوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو وقت کا عنصر یعنی ٹائم فیکٹر بہت اہم ہے اس میں۔ یقیناً 9 صدیاں بہت لمبا عرصہ ہے۔ اس دوران کتنی ہی نسلیں گزر جاتی ہیں۔ مضمون میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک تصوراتی مثال بھی دی گئی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کی اولاد ہوتی، حالانکہ مسیحی عقیدے میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، جی سمجھ گیا۔ تو آج ان کی نسل بھی اسی طرح لاکھوں میں پھیلی ہوتی۔ یہ مثال صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ وقت کے ساتھ ایک شخص کی نسل کتنی زیادہ پھیل سکتی ہے۔ تو یہ ساری تحقیق، یہ اعداد و شمار، اس سب کا مجموعی طور پر کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس دریافت کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے کئی گہرے اثرات ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ تاریخ میں کسی ایک فرد کا اثر کتنا زیادہ ہو سکتا ہے، یہ اس کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ چنگیز خان نے صرف دنیا کا نقشہ نہیں بدلا، اس نے لفظی معنوں میں لاکھوں لوگوں کے ڈی این اے پر اپنی مہر لگا دی۔ یہ دکھاتا ہے کہ سیاسی اور سماجی طاقت کیسے براہ راست حیاتیاتی وراثت میں بدل سکتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت گہری بات ہے کہ تاریخ صرف واقعات اور کتابوں میں نہیں، ہمارے خون میں بھی زندہ رہتی ہے۔ بالکل۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ تحقیق تاریخ اور جینیات کے درمیان جو گہرا تعلق ہے اسے سامنے لاتی ہے۔ اب ہم تاریخ کو صرف لکھی ہوئی تحریروں یا پرانی عمارتوں سے نہیں بلکہ انسان کے جینوم سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ماضی کو سمجھنے کا ایک نیا اور بہت طاقتور ذریعہ دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی آبادیاں کیسے بنیں، لوگ کہاں سے کہاں گئے اور کن تاریخی واقعات نے ان کی جینیاتی ساخت پر اثر ڈالا۔ کیا اس تحقیق پر کوئی سوالات یا تنقید بھی ہوئی ہے؟ کیا سب لوگ مانتے ہیں کہ یہ وائی کروموسوم لازماً چنگیز خان کا ہی ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا، کیونکہ ہمارے پاس چنگیز خان کا کوئی تصدیق شدہ ڈی این اے نہیں ہے، تو یہ نتیجہ 100% حتمی نہیں، یہ ایک بہت مضبوط قیاس ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جینیاتی نشان چنگیز خان کے کسی قریبی باپ دادا کا ہو یا منگول شاہی خاندان کے کسی اور اہم رکن کا جو اسی دور میں تھا۔ اچھا، لیکن چنگیز خان کی جو بے مثال طاقت تھی، اس کی سلطنت کا جو پھیلاؤ تھا اور اس کے بیٹوں کی جو تعداد تھی، یہ سب مل کر اسے سب سے زیادہ ممکنہ امیدوار بناتے ہیں۔ مگر ہاں، سائنس میں ہمیشہ مزید تحقیق کی گنجائش تو رہتی ہی ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ اور
بہت دلچسپ معاملہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کے جو اہم نکات ہیں ان کو ذرا سمیٹ لیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے تو 2003 کی وہ جینیاتی تحقیق جس نے یہ بتایا کہ وسطی ایشیا میں آج تقریباً 1,60,00,000 مرد ایک ہی مشترکہ جد کی نسل سے ہیں، جو کوئی 900 سال پہلے زندہ تھا۔ اور تمام شواہد جیسے کہ جغرافیائی پھیلاؤ اور وقت کا حساب یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مشترکہ جد بہت ممکنہ طور پر چنگیز خان تھا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ یہ جو اتنا بڑا جینیاتی پھیلاؤ ہے یہ محض اتفاق نہیں لگتا، بلکہ یہ منگول حکمرانوں کی طاقت اور شاید ان کی طرف سے اپنی نسل کو جان بوجھ کر پھیلانے کی حکمت عملیوں کا نتیجہ تھا، جس کی ایک مثال ہم نے قبلۂ خان کے حرم اور اس کے نظام میں دیکھی۔ اور تیسرا یہ کہ یہ دریافت ہمیں تاریخ، طاقت اور وراثت کے تعلق کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک شخص کا اثر صدیوں تک نہ صرف ثقافتی اور سیاسی طور پر رہتا ہے بلکہ حیاتیاتی طور پر بھی قائم رہ سکتا ہے۔ حتمی طور پر یہ کہانی ہمیں انسانی تاریخ کی ایک غیر معمولی مثال دیتی ہے، جہاں ایک فرد کی میراث لفظی معنوں میں لاکھوں لوگوں کے جینز میں زندہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ یہ ہمارے حال کا، ہمارے اپنے وجود کا حصہ ہے۔ یہ طاقت کی، تسلط کی اور بقا کی ایک ایسی داستان ہے جو ہمارے ڈی این اے میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ کسی فرد کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ صرف تاریخ کی کتابوں میں لکھے کارنامے ہیں، یا پھر وہ خاموش جنیاتی نشانیاں ہیں جو نسل در نسل ہم تک پہنچتی ہیں؟ اور مستقبل میں جیسے جیسے جنیاتی تحقیق اور آگے بڑھے گی، کیا ہم تاریخ کے ایسے مزید راز جان پائیں گے جو لکھی ہوئی تاریخ میں نہیں ملتے؟ اور یہ ہماری اپنی شناخت اور اپنے ماضی کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدلے گا؟